معجزہ عجز سے ہے، یعنی جس کام کے کرنے سے مخلوق عاجز ہو جائے، جس کام کو مخلوق نہ کر سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں بھی معجزے کے لیے یہ معجزے کا لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے آیاتن، آیاتن، آیت کا معنی نشانی، یا کہیں کہیں برہان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور برہان کا معنی ہے دلیل۔ یعنی قرآنی اصطلاح میں معجزے کو آیت یا دلیل کہا گیا ہے۔ جس کام کے کرنے سے مخلوق عاجز آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور معجزے کو نشانی اور دلیل کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جس وقت کفار جو ہیں اللہ کے سچے نبیوں کا انکار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کی صداقت کے لیے کوئی نشانی یا دلیل جو ہے اس کا ظہور فرماتے ہیں۔ تو جس وقت کسی نشانی یا دلیل کا ظہور ہو جائے اور وہ کام جو مخلوق میں کوئی بندہ نہ کر سکے وہ پیغمبر کے دست مبارک سے یا جسم مقدس سے اللہ ظاہر کر دیں تو اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ معجزہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اور جسم جو ہے یا ہاتھ وہ اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی کا ہوتا ہے۔ معجزہ فعل کس کا؟ اللہ کا۔ اور ہاتھ یا جسم کس کا؟ اللہ کے پیغمبر کا۔ اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتابیں جو ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں شرح عقائد ہے۔ شرح عقائد میں یہی لکھا گیا ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، جسم پیغمبر کا ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کے سبق میں ہم معراج شریف کے واقعہ تک پہنچ گئے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں تقریباً 300 کے قریب معجزات لکھے ہیں سیرت نگاروں نے۔ انہی میں سے ایک بڑا معجزہ یہ معراج شریف والا بھی ہے۔ معجزہ عجز سے ہے، یعنی جس کام کے کرنے سے مخلوق عاجز ہو جائے، جس کام کو مخلوق نہ کر سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں بھی معجزے کے لیے یہ معجزے کا لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے آیاتن، آیاتن، آیت کا معنی نشانی، یا کہیں کہیں
برہان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور برہان کا معنی ہے دلیل، یعنی قرآنی اصطلاح میں معجزے کو آیت یا دلیل کہا گیا ہے۔ جس کام کے کرنے سے مخلوق عاجز آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور معجزے کو نشانی اور دلیل کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جس وقت کفار جو ہیں اللہ کے سچے نبیوں کا انکار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کی صداقت کے لیے کوئی نشانی یا دلیل جو ہے اس کا ظہور فرماتے ہیں۔ تو جس وقت کسی نشانی یا دلیل کا ظہور ہو جائے اور وہ کام جو مخلوق میں کوئی بندہ نہ کر سکے وہ پیغمبر کے دست مبارک سے یا جسم مقدس سے اللہ ظاہر کر دیں تو اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ معجزہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اور جسم جو ہے یا ہاتھ وہ اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی کا ہوتا ہے۔ معجزہ فعل کس کا؟ اللہ کا۔ اور ہاتھ یا جسم کس کا؟ اللہ کے پیغمبر کا۔ اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتابیں جو ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں شرح عقائد ہے۔ شرح عقائد میں یہی لکھا گیا ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، جسم پیغمبر کا ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہی کام جس کو کرنے سے مخلوق عاجز آ جائے اللہ تعالیٰ وہ کام کسی اپنے سچے نبی کے جسم مقدس پر ظاہر کر دیں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر وہی کام اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص دوست یعنی ولی اللہ جو ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کے جسم سے اللہ ایک انہونا کام صادر کر دیں تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ معجزہ بھی اللہ کا فعل اور کرامت بھی اللہ کا فعل۔ فرق یہ ہے کہ معجزے میں جسم مقدس جو ہوتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کا ہوتا ہے، نبی اللہ کا ہوتا ہے، اور کرامت کے اندر جو ہوتا ہے جسم وہ ولی اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا ہوتا ہے۔ نمبر 2، معجزہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ یہ معجزے جو ہیں یہ پیغمبروں کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اگر پیغمبروں کے اپنے اختیار میں ہوں، جا بجا مشرکین مکہ نے مطالبے کیے تھے، پیچھے سبق میں گزر چکا کہ مکے کی پتھریلی زمین پر چشمہ جاری کر دے، یا یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا گھر سونے کا ہو جائے، یا ایک انگوروں اور کھجوروں کا باغ ہو جائے، اس کے درمیان نہر جاری ہو جائے، یا تو ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پہ چڑھ جائے، جب جائے تو خالی ہاتھ ہو، واپس آئے تو اس کے اندر کتاب ہو اور اس کتاب کے اندر لکھا ہو یہ میرا پیغمبر ہے، مان لے گی۔ یہ سارے معجزات کی ایک فہرست ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبروں کے اپنے اختیار میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کے بارے میں انتہائی حریص تھے کہ میرا کوئی ایک امتی بھی جہنم کے اندر نہ جائے بلکہ میرے سارے امتی جنت کے اندر چلے جائیں۔ اگر معجزہ پیغمبر کے اختیار میں ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً معجزات کا ظہور کر دیتے اور وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں۔ 24واں پارہ ہے، سورۃ المؤمن ہے، آخری سے پچھلا رکوع ہے، اور اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کسی نبی کے اختیار میں نہیں، ما کان لرسول، کسی بھی اللہ کے رسول کے اختیار میں نہیں، ان یأتی بآیۃ، کہ وہ کیا لے آئے اپنی قوم کے پاس
کوئی معجزہ لے آئے. ابھی میں نے بتایا کہ قرآن نے معجزے کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ آیا. کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنی قوم کے پاس ان یاتی بآیۃ کوئی معجزہ لے آئے. ہاں الا باذن اللہ، جب اللہ کے حکم ہوتا ہے تو معجزہ پھر ہی آتا ہے. اور قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بعض اوقات معجزہ جو ہوتا ہے نا، اس کے ظاہر ہونے سے چند لمحے پہلے اللہ کے پیغمبر کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات، ہر دفعہ نہیں، بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ پیغمبر کے جسم مقدس سے معجزہ ظاہر ہونے سے چند لمحے پہلے اللہ کے پیغمبر کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے معجزہ جو ہے مجھ سے صادر ہونے والا ہے. مثلا 16واں پارہ ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، پہلا رکوع ہے، اور یہ واقعہ آپ سب کو پتہ ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کلیم اللہ سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے محبوب کلیم اللہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہی عصاج، کیا ہے؟ میرا ڈنڈا ہے. اتوکأ علیہا، اے اللہ چلتے چلتے میں تھک جاؤں اس کے اوپر ٹیک لگا لیتا ہوں. وأحش بها علی غنمی، جب بکریاں چراتا ہوں اسی ڈنڈے کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں؟ پتے بھی جاڑتا ہوں درختوں سے. ولی فیہا مآرب اخری، اے اللہ اب کون کون سے کام گنواؤں، ہاں اور بھی کئی کام اس سے میں لے لیتا ہوں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک لطیفہ یاد آ گیا. امام غزالی کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے. غزالی نام نہیں، ان کا اصل نام محمد تھا. غزالی کے لقب سے مشہور ہوئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن خواب کے اندر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو حضرت موسیٰ نے امام غزالی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی نے جواب دیا میرا نام محمد ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، 5-7 پیڑھیاں اپنی گنوا دی. خواب کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں نے تو صرف آپ سے نام پوچھا تھا، یہ آپ کا شجرہ نسب تو نہیں پوچھا تھا کہ آپ نے اتنا لمبا چوڑا گنوا دیا. تو حضرت امام غزالی بولے اللہ بھی تو تواڈے کولوں انہیں ہی پوچھا سی کہ ہاتھ وچ کی ہے. ہاں اللہ نے بھی تو اتنا ہی پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، جواب تو اتنا کافی تھا یا عصاج، میرا ڈنڈا ہے، بس جواب سوال کے مطابق. آپ نے بھی تو آگے شروع کر دیا تھا اتوکأ علیہ وأحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اللہ اکبر. تو اب حضرت موسیٰ کی اللہ کے ساتھ کلام ہو رہی، میرا ڈنڈا ہے یا اللہ میں اس سے یہ کام کرتا ہوں. فرمایا القیہا یا موسیٰ، حضرت جی اس کو ذرا رکھیں تو صحیح زمین پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کیا ہو گیا؟ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. اتنا بڑا اژدہا جسامت کے اعتبار سے قرآن نے کہا ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا، اور دوڑنے کے اندر وہ ایسا تھا جیسے چھوٹا سانپ ہوتا ہے. قال، ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ لاٹھی ڈنڈا بن چکی ہے، ڈنڈا جو ہے وہ سانپ بن چکا ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَلَّا مُدْبِرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں پیٹھ دے کے بھاگ پڑے، دوڑ پڑے، چلے نہیں دوڑ پڑے. وَلَمْ يُعْقِبْ، ڈر کے مارے پیچھے دیکھا تک نہیں، پیٹھ دے کے دوڑے، اتنا دوڑے اس سانپ سے ڈر کے کہ لم يعقب، پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں. اللہ نے آواز دی یا موسیٰ، اے میرے محبوب موسیٰ اقبل، ادھر آؤ نا، کدھر جا رہے؟ لا تخف، نہ ڈرو، انک من الآمنین، آپ جو ہیں امن والے ہیں، آپ کو یہ کچھ نہیں کرے گا. خذھا ولا تخف، اسے پکڑیں اور ڈرے نہیں. اب حکم تھا اللہ کا، آگے اژدہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے جو اس کو ہاتھ لگایا تو وہ ہاتھ لگتے ہی
وہ ڈنڈا اور لاٹھی بن گئے۔ اب قرآن مجید کا یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے کہ بعض اوقات معجزے کے صدور سے پہلے، معجزے کے ظہور سے پہلے بعض اوقات اللہ کے پیغمبر کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی 23ویں پارے میں سورۃ صاد میں ہے۔ بیمار ہو گئے، اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، اے محمود، اے میرے محبوب اپنے پاؤں کو زمین پہ ماریے۔ پھر کیا ہوا؟ ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ کا پاؤں مبارک لگے گا، وہاں سے ایک چشمہ پھوٹے گا اور اس چشمے کا پانی آپ پئیں گے، اور پھر اس چشمے کے پانی کے پینے سے آپ کی بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اب وہ زمین بھی پہلے سے موجود ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب کی ایڑی اور پاؤں بھی پہلے سے موجود ہے، نیچے چشمہ بھی موجود ہے، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا اس وقت تک پتہ نہیں چلا۔ تو یہ معجزے کی حقیقت ہے۔ معجزے کے بارے میں دو قسم کے لوگ جو ہیں گمراہ ہوئے۔ ایک وہ قوم گمراہ ہوئی جنہوں نے سمجھا کہ معجزہ جو ہے یہ پیغمبروں کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، جب وہ چاہیں اس وقت صادر کر دیں۔ تو جنہوں نے کہا معجزہ اپنے اختیار میں ہے پیغمبروں کے، وہ بھی گمراہ ہوئے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، کوئی بھی معجزہ کسی پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اور دوسری وہ قوم گمراہ ہوئی جنہوں نے معجزات کا سرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ معجزات عقل مانتی نہیں ہے جی، کہ کیسے جی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جائے، عقل نہیں مانتی۔ کیسے جو ہے لاٹھی کو دریا میں مارا جائے، دریا خشک ہو کے رستے بنا دے، عقل نہیں مانتی۔ آسمان جو ہے وہ نیچے آ جائے، نا پہاڑ جو ہے وہ بالکل یوں جھک جائے اور نیچے گرے نہ، پھر واپس چلا جائے، عقل نہیں مانتی۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، عقل نہیں مانتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احکام اسلام کو عقل پہ پرکھا، اور انہوں نے کہا عقل جو چیز مانتی ہو اسے مان لو، اور جس چیز کا عقل انکار کرے اسے نہ مان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید نے ابتدا میں تعارف کروا دیا الذین یؤمنون، کہ قرآن کا فائدہ کنہیں ہوگا؟ بن دیکھی چیزوں پر جو ایمان لاتے ہیں وہی اس قرآن سے فائدہ پائیں گے۔ اب معجزہ جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک بن دیکھی چیز ہے، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہی فائدہ پائے گا۔ یہ ہوتے ہیں بعض ملحد قسم کے لوگ، ہر چیز کو عقل پر پرکھتے ہیں، ہر چیز کو اپنی رویت پر پرکھتے ہیں، کہ جو چیز نظر نہ آئے، جس چیز کو عقل نہ ماننے، فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے ہی نہیں۔ ایسا ہی کوئی ٹیچر تھا، اللہ اکبر، کلاس میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا وہ بچوں کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ملحد تھا، نہ دہریہ تھا، اللہ کو دیکھا ہے؟ بچوں نے کہا جی نہیں دیکھا۔ تو آگے سے اس نے کیا بکواس کی؟ ہووے تے ویکھو، ہاں اللہ موجود ہووے تے ویکھو۔ اب بچے پریشان ہیں، اور پچھلے بینچ پہ ایک مجھ جیسا نالائق طالب علم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا اپنے سارے دوستوں سے، اوے میرے کلاس فیلو، ماسٹر صاحب دی کسے عقل ویکھی ہے؟ سارے آنکھیں نہیں، اس آنکھیں ہووے تے ویکھو۔ ہاں اگر یہی دلیل ہے کہ جو چیز نظر آنی ہے اسے ہی ماننا ہے، تو سر جی دی عقل بھی ایسا کوئی نہیں ویکھی، لہٰذا یہ بھی نہیں۔ تو یہ ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو معجزے کے بارے میں جنہوں نے کہا معجزہ اپنے اختیار میں وہ بھی گمراہ، جنہوں نے کہا کہ معجزات کا انکار کیا وہ بھی گمراہ۔ اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ درمیان میں ہیں، نہ افراد کا شکار نہ تفرید کا شکار۔ انہوں نے کہا معجزہ فعل اللہ کا ہے، اور یہ جسم جو ہے یہ کس کا ہے؟ پیغمبر کا ہے، اور معجزات قرآن مجید ان کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے معجزات جو ہیں یہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے۔ آپ کا بھی دل ہے معراج پر جانے کا؟ ہاں اگر
ہمارا بھی دل کرتا ہے معراج کا، تو نماز جو ہے یہ معراج کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ پھر نماز کو ایسے اپنے اوپر لازم کر لیں، کاروبار جاتا ہے تو جائے، نماز کسی صورت میں نہ جائے۔ بڑا دکھ لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فنکشن ہوتے ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، ہم نماز بلائے بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان بے نمازیوں کے لیے بربادی نہ، کن کے لیے بربادی؟ نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کے لیے بربادی ہے۔ تو اس لیے نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر ہمیں بھی شوق ہو معراج کرنے کا تو پھر ہمیں نماز جو ہے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ زمانہ طالب العلمی میں اردو بازار جایا کرتا تھا لاہور، بڑا شوق ہوتا تھا اس وقت کتابیں لینے کا، کٹھی بھی کی، کچھ پڑھ بھی رہے ہیں ضرورت کے مطابق۔ وہاں ایک مکتبہ تھا، اب بھی ہے، تو اس مکتبے کے مالک ایک بزرگ تھے، سفید ریش تھے۔ انہوں نے دکان کا اصول بنایا تھا کہ اذان ہونی ہے دکان کو بند کر دینا۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا اذان ہو رہی ہے، ملازموں سمیت وہ مسجد میں جایا کرتے۔ ہمارے ذہن میں بعض اوقات آ جاتا ہے نا، اجے 15 منٹ پہ یعنی خیر ہے تھوڑی دیر ٹھہر کے نا، وہاں یہ ہے کئی کے بل بن رہے ہیں، کئی کی کتابیں پیک ہو رہی ہیں، بعض کی کتابیں پیک ہو چکی ہیں، بعض ایک ہاتھ میں بل پکڑ کے دوسرے ہاتھ میں پیسے پکڑ کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں کہ یہ پیسے لیں اور ہم جائیں۔ لیکن مجال ہے کہ اذان کے بعد وہ اللہ کا بندہ کسی سے پیسے لے یا کوئی کاروبار کرے، ترلے منت کر کے بھائی آ جائیں ہمارے ساتھ نماز میں چلیں، اگر آپ نے نہیں بھی پڑھنی تو ہم نے پڑھنی ہے، بازار سارا کھلا ہے، آپ جا کے کسی اور دکان سے لے جائیں، ہم نماز کے لیے۔ سختی تھی اس دکان کی۔ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اذان ہو رہی ہے، چھوٹے سے کاغذ پر اس نے کسی کتاب کا نام لکھا ہوا ہے، انکل انکل یہ جلدی ہے مجھے یہ کتاب دے دیں۔ تو بابا جی کی زبان بڑی میٹھی تھی، کہنے لگے میرے بیٹے گاہک کو رحمان بھیجتا ہے، میرے بیٹے آپ کو شیطان نے بھیجا ہے۔ ہاں اذان ہو رہی ہے اور آپ آئے ہو، آپ کو شیطان نے بھیجا۔ اس لیے یہ یاد رکھنا ہم سارے آزمائش میں ہیں، کبھی اللہ دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ لے کر آزماتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی گاہک بھی صبح سے لے کر دوپہر تک نہیں آئے گا، آپ اذان کی آواز سنیں گے گاہک جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس آزمائش میں ہمیں سرخرو کرے، اللہ ہم سب کو نماز با جماعت اس کی ادائیگی نصیب فرمائے۔ تو یہ نماز جو ہمارے اوپر فرض ہوئی ہے نا، تو یہ یاد رکھنا معراج والی رات جو نماز فرض ہوئی تھی، آج کی نماز میں اور اس نماز میں کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ یہ اب جو نماز ہے یہ کئی تبدیلیوں کے بعد جا کر اس کی صورت یہ بنی ہے۔ نماز میں تبدیلیاں مستقل اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تبدیلی یہ تھی کہ ابتدا میں کہ جو اوپر سے آتا وہ آ کر سلام کرتا، نمازی جو ہیں ہاتھ کے اشارے سے اس کو جواب دیتے، سلام کلام جائز تھا۔ ہجرت حبشہ کے بعد صحابہ فرماتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا۔ اسی کے علاوہ رکوع کی حالت یہ ہوتی، یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ڈال کر نہ یوں، تو دونوں گھٹنوں کے درمیان یوں رکھی جاتی، رکوع کی حالت یہ ہوتی تھی۔ یہ بھی نماز کی تبدیلی کے بعد کے اندر رکوع کی حالت اس طرح ہوگی۔ ابتداء نماز میں ہر نماز کی 2 رکعت ہوتی تھی، بعد میں یہ بھی تبدیلی ہوئی، اللہ رب العزت نے کمی بیشی بھی فرما دی، اور بھی کئی 7-8 قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا یہ مسلک ہے کہ یہ رفع الیدین جو ہے یہ انہی تبدیلیوں میں سے یہ بھی ایک تبدیلی آئی۔ اب چونکہ رفع الیدین کرنے کی احادیث بھی ہیں، بخاری کے اندر بھی ہیں، مسلم کے اندر بھی احادیث کی کتابوں میں ہیں، اور رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، احناف کی یہ عادت ہے، اصول ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جہاں اختلاف روایات آ جائے وہاں تطبیق دیتے ہیں۔ تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا موقف اپنایا جائے جس موقف کے اندر دونوں قسم کی روایات جو ہیں یا تو قابل عمل ہو جائیں یا کسی ایک روایت کا بھی انکار نہ ہوئے۔
سمجھے ہیں کہ نہیں، یا میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ احناف تطبیق دیتے ہیں۔ تطبیق کا مطلب کہ کوئی ایسا معنی کیا جائے کہ دونوں روایات پر یا تو عمل ہو جائے، اور اگر دونوں روایات پر عمل ممکن نہیں تو پھر انکار نہ ہو کسی روایت کا۔ اب جب دونوں قسم کی روایات آ گئیں تو اس میں احناف نے موقف یہ اپنایا کہ ابتدائے اسلام میں رفع الیدین تھی، اور حدیث میں ہے عند کل رفع و خفض، ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین تھی، اور بخاری کی حدیث میں سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کا ذکر ہے، واضح ذکر ہے۔ تو آہستہ آہستہ منسوخ ہوتی گئی، 7 دفعہ کا ذکر، پھر 5 دفعہ کا ذکر، پھر 3 دفعہ کا ذکر، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت کے اندر جو ہے 1 دفعہ رفع الیدین کا ذکر آیا۔ اور میں نے اگلے دن بھی بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں یہ نماز میں کہاں کھڑے ہوا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور انہی کے ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک بھی تھی، اور انہی کے پاس رسول اللہ کا وضو والا لوٹا بھی تھا۔ ہر وقت سفر حضر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ رہا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے شاگردوں سے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کے نبی والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فقام فصلی، پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھائی، اور پہلی دفعہ کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا۔ خلفائے راشدین کی نمازوں کو دیکھیں، ان سے بھی یہ آثار ملتے ہیں کہ وہ بھی نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ تطبیق کی صورت بنائی کہ جو رفع الیدین والی احادیث ہیں وہ پہلے والی ہیں، ہم نے ان کو بھی مان لیا، اور رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں وہ بعد والی ہیں، ان کو بھی مان لیا، کسی روایت کا یا حدیث کا انکار نہ ہوا۔ اور بھی باقی جتنے مسائل ہیں، احناف کی یہی ترتیب ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احادیث پر عمل کیا جائے، کوئی روایت جو ہے وہ ہم سے چھوٹے نہیں۔ تو یہ موجودہ نماز جو ہے یہ بھی وہ معراج والی نماز کی طرح نہیں ہے، بلکہ 7-8 قسم کی تبدیلیوں کے بعد جا کر یہ نماز بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ معراج سے فارغ ہو کر نبوت کا 12واں سال آ گیا۔ نبوت کے 12ویں سال کے اندر بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ یاد ہوگا، اس سے پچھلے سال میں یعنی 11ویں سال میں ہم نے پڑھا تھا کہ مینا کے مقام پر مدینے سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے حج کے ارادے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ کتنے لوگ تھے یاد ہے؟ 6 لوگ تھے، وہ نفوس قدسیہ 6 لوگ تھے، تو وہ مسلمان ہو کے گئے۔ اب جس وقت وہ گئے تو انہوں نے جا کر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا، تو جس وقت اگلا سال آیا تو اگلے سال کے اندر 12 کے قریب افراد آئے، اور اسی جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی، اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیعت میں لیا، اور وہ مسلمان ہوئے۔ بیعت جو بھی کرتا نا اسلام کی، تو اس کی بیعت جو ہے ان شرائط پر کی جاتی تھی۔ قرآن مجید کی 28واں پارہ ہے سورۃ الممتحنہ، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ جس نے مسلمان ہونا ہے آج کے بعد اس نے شرک سے پکی توبہ کرنی۔ پہلی یہی شرط، شرک نہیں کرنا، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرنی، ولا یزنینا، مسلمان ہونا ہے تو آج کے بعد زنا نہیں کرنا، ولا یقتلن اولادہن، آج کے بعد اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اولاد کے قتل کی ایک تو وہی صورت جو ہم نے سنی ہوئی ہے کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی شرح آفاق تفسیر معارف القرآن کے اندر اس آیت کے ضمن میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی والد اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دلاتا، دین کی تعلیم، یہ دین کی تعلیم ہی تو فرض ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ دین کی تعلیم ہی فرض ہے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں اگر کوئی والد اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دلاتا تو یہ بھی قتل اولاد میں ہے۔ اس لیے اولاد کو دین کی بنیادی تعلیم، اتنا ضرور اس کو علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی اس میں حلال اور حرام کی تمیز کر سکے۔ اگلے دن
ایک ساتھی ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ IT کا کام کرتے ہیں آن لائن، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ نوجوان، آج ہمارے نوجوان کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ 2 کے 4 کیسے ہو جائیں، 4 کے 8 کیسے ہو جائیں، تمیز ہی نہیں کہ حلال ہے یا حرام۔ تو آ کر مجھے کہنے لگے کہ کچھ ایسی وہ ہوتی ہیں، کیا نام لیا تھا، کیا ہوتی ہیں، ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر شراب ہوتا ہے یا اس طرح نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آگے لانچ کرنا ہوتا ہے، ان کو آگے جو ہے نا دینا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں مزدوری جو ہے ڈالروں میں ملتی ہے۔ تو کیا یہ کام کرنا جائز ہے؟ تو میں نے بتایا کہ بالکل جائز نہیں، حرام ہے یہ کام۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کر سکتے ہو، گناہ والے کاموں کے اندر بالکل نہیں۔ تو الحمدللہ اس نوجوان نے کہا کہ میں بالکل، پہلے بھی دل کھٹک رہا تھا لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حرام کے لقمے سے بچائے۔ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ ایک شرط یہ بھی تھی لا یأتین ببہتان، ایمان لانے کے بعد کسی مسلمان پر بہتان بازی نہیں کرنی، ولا یعصینک فی معروف، اور نیکی کے کسی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، جس وقت کوئی بندہ ان شرائط پر آپ سے بیعت کرنا چاہے فبایعہن، تو آپ اس کی بیعت کر لیا کریں، واستغفر لہن اللہ، آپ ان سے اللہ سے بخشش طلب کیا کریں۔ تو یہ بیعت کی شرائط ہوا کرتی تھی۔ تو 12 افراد جو ادھر سے آئے تھے یثرب سے، تو بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر انہوں نے بیعت اسلام کی اور یہ حج کر کے واپس چلے گئے۔ تو جس وقت یہ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم اور سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کی تاریخ بڑی عجیب ہے۔ اسلام لانے سے قبل یہ وہ نوجوان ہے جو عرب کی سب سے قیمتی خوشبو لگایا کرتے تھے، سب سے مہنگی اور قیمتی خوشبو، پوشاک سب سے نفیس اور قیمتی، جوتا سب سے نفیس اور قیمتی، شہزادوں کی اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی جو ہے بسر کر رہے تھے۔ اور جب بھی کوئی فیشن کا آغاز ہوتا تو حضرت مصعب بن عمیر کے کپڑوں سے سب سے پہلے فیشن کا آغاز ہوتا۔ دوسرے لوگ ان کے فیشن کی تقلید کیا کرتے تھے، مثال دیا کرتے تھے کہ یار میرا سوٹ اس طرح کا سلائی کرنا جس طرح مصعب کا سوٹ جو ہے سلا ہوا۔ آج تو درزی کی غلطی جو ہے وہ کپڑے کا ڈیزائن بنا دیتی ہے نا، کہ درزی سے غلطی ہوئی تو ایک نیا ڈیزائن بن گیا، ایسا نہیں تھا۔ تو یہ قابل فخر اور شہزادوں والی زندگی بسر کیا کرتے۔ تو جب اسلام لائے گھر والوں نے ان سے ساری نعمتیں چھین لیں، لیکن اسلام والی نعمت گھر والے ان سے چھین نہیں سکے۔ تو پھر مصعب بن عمیر ہوا کرتے تھے، اور پھر ان کے پاس جو ہے ایک کمبل اور ایک تہبند کے لیے، دھوتی کے لیے ایک چادر ہوا کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ طیبہ میں بھیجا۔ پھر سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے نا ہجرت کر کے، اللہ اکبر، حضرت مصعب بن عمیر کی حالت دیکھی، چھوٹا سا ایک کمبل کا ٹکڑا ہے تو یوں اوڑھ کے آگے جو ہے نا کیکر کے کانٹوں کے ساتھ اسے اپنے جسم کا جو ہے نا جسم ڈھانپا ہوا ہے، اور چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ دھوتی کا ہے اور اپنا سطر ڈھانپا ہوا ہے۔ ان کی چونکہ پہلے والی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، جب اس حالت میں عمیر کو دیکھا تو رسول اللہ بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے اور عمیر کی حالت کو دیکھ کر رو پڑے۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ بدر کے احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا تھا قبیلے کا، اور جھنڈا پکڑا ہوا ہے، کفار نے حملہ کیا، ان کا ایک بازو کٹ گیا، انہوں نے جلدی سے دوسرے بازو کے ساتھ جھنڈے کو تھام لیا، کفار نے حملہ کیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، انہوں نے جلدی اس طرح کر کے اپنے سینے کے ساتھ جھنڈے کو لگا دیا اور جھنڈے کو گرنا نہیں دیا۔ پھر کفار نے حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا، شہادت تک یہ انہوں نے جھنڈے کو نہیں چھوڑا۔ جس وقت احد کے شہداء کی لاشیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مصعب بن عمیر کی لاش کو دیکھا کہ دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، چہرہ جو ہے وہ زخم سے خون آلودہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے ہیں اور قرآن مجید کی یہ آیت بھی پڑھ رہے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ فرمایا ایمان والوں میں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا دیا۔ بعض تو ان میں سے وہ ہیں قضا نحبہ جو شہادت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، ومنہم من ينتظر اور بعض وہ ہیں جو ابھی شہادت کے منتظر ہیں۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں یہ مدینے کے اندر سب سے پہلے معلم بن کے پہنچے، اور حضرت مصعب جو ہیں یہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بن کے ٹھہرے۔ اب یہ جو ہیں صبح کے وقت دونوں حضرات نکلتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں، کوئی مان بھی لیتا ہے، کوئی رد بھی کر دیتا ہے۔ حضرت اسد جو ان کے میزبان تھے، ان کے ایک خالہ زاد ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ان کے دوست تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے قبیلے کے دونوں سردار ہیں۔ ایک دن جو دونوں بیٹھے، حضرت سعد اور حضرت اسید، یہ دونوں بیٹھ کے سوچنے لگے کہ یار یہ جو مکے سے ایک بندہ آیا ہے اور حضرت اسد کے پاس رہ رہا ہے، یہ بندے دونوں مل کر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کا کوئی سد باب کرنا چاہیے۔ میرا دل تو کرتا ہے، حضرت سعد کہنے لگے کہ میرا دل تو کرتا ہے میں جاؤں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ جس بندے کے گھر میں یہ ٹھہرا ہے وہ میرا خالہ زاد ہے، تو میں اس لیے جا نہیں سکتا۔ اسید آپ ذرا جاؤ۔ حضرت اسید کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور ان کو اس کام سے منع کر کے آتا ہوں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت گئے ہیں تو یہ دونوں حضرت سعد بھی اور حضرت اسد بھی اور حضرت مصعب بھی، یہ دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے اسی سوچ و بچار میں ہیں کہ اسلام کی دعوت کو اور کس طرح جو ہے بہتر انداز میں پیش کیا جائے۔ جب حضرت اسید آ رہے ہیں تو میزبان جو تھے یہ اپنے مہمان سے حضرت مصعب سے کہنے لگے، مصعب یہ جو بندہ ابھی آ رہا ہے نا، اگر یہ بندہ ہماری بات سن لے، یہ بندہ مسلمان ہو جائے تو پھر جو ہے نا ہمیں یہاں اسلام کی تبلیغ کرنا بڑا ہی آسان ہو جائے۔ تو حضرت اسید آئے، انہوں نے آتے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دی، گالیاں دینا شروع کر دی، ہمارے مدینے کے نوجوانوں کو، یثرب کے نوجوانوں کو تم گمراہ کر رہے ہو، انہیں باپ دادا کے دین سے ہٹا رہے ہو، خبردار آج کے بعد ایسا کام کیا۔ جو منہ میں آیا انہوں نے کہہ دیا۔ حضرت مصعب فرمانے لگے بھائی بات سنو، ہماری بات سن لو ادھر بیٹھ کے، اگر پسند آ جائے تو قبول کر لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو پھر جیسے تم کہو گے ایسے کر لیں۔ حضرت اسید کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بات سننے میں کیا حرج ہے، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہو چکے تھے۔ حضرت اسید بیٹھ گئے اور حضرت مصعب نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، قرآن مجید کی آیات پڑھنی شروع کر دی کہ قرآن مجید اس بات کی تعلیم دیتا ہے، جتنی اچھی باتیں ہیں اسلام ان کی تبلیغ کرتا ہے۔ جب یہ سنتے گئے تو اللہ نے نور ایمان سے ان کے دل کو منور کر دیا اور فرمانے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہارے دین میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ فرمایا کہ اور تو کچھ نہیں کرنا، بس غسل کرو، نئے کپڑے پہنو اور کلمہ اسلام پڑھ لو۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے پہنے، کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ اب وہ ان کے پیچھے دوسرے جو دوست تھے وہ منتظر ہیں کہ اسید ابھی تک آ نہیں رہا، خیر ہو کہیں کوئی لڑائی نہ ہو گئی ہو، چلو جب تک نہیں پتہ چلتا تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں پھر جاؤں گا۔ اتنی دیر میں حضرت اسید واپس آئے۔ اب حضرت سعد نے دیکھا کہ اسید جس رنگ سے گیا تھا اس رنگ سے واپس نہیں آ رہا، ضرور اس میں کوئی تبدیلی ہو گئی۔ جو ہی آئے تو حضرت سعد نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا طے کر کے آئے؟ کہا کچھ نہیں، کوئی خاص طے نہیں ہوا، بس میں نے ان کو بات سمجھائی۔ ہاں جب ادھر سے جا رہے ہیں تو کہنے لگے حضرت مصعب سے کہ میں ایک اور بندہ ہے، اگر وہ بھی تمہاری باتوں کو مان کر مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو کہ یثرب کے اندر پھر تمہیں تبلیغ کرنے سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں انہیں بھیجتا ہوں۔ تو ادھر جب گئے تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟
کہا کہ معاملہ کو خاص نہیں ہوا، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی تم کہو گے ہم ایسے ہی کریں گے۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کے قبیلے کے جو دشمن ہیں نا تو وہ ادھر پہنچ گئے تھے حضرت اسد کے پاس، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں جو ہے وہ حملہ نہ کر دے۔ اب حضرت سعد نے سوچا کہ میرا خالہ زاد بھائی دشمن کہیں حملہ نہ کر دے، نیزہ اٹھایا اور جلدی جلدی وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو نہ کوئی دشمن کے قبیلے کے لوگ نہ کوئی اور فرد، یہی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے بھی آ کر خوب برا بلا کہا، جو منہ میں آیا کہا، اور حضرت مصعب نے وہی کہا کہ بھائی آپ ہماری بات تو سنو، آپ نے ہمیں گالیاں دی ہیں نا، برا بلا کہا، ہم کچھ بھی نہیں جوابی کارروائی کریں گے، صرف آپ ہماری بات سن لیں، اگر بات پسند آ جائے تو مان لینا، نہ پسند آئے تو چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر انہوں نے بھی سوچا کہ کیا جو ہے نا اس میں مذائقہ ہے، وہ بیٹھ گئے، بات سنتے سنتے ان کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، اور بنی عبد الاشل کے یہ دونوں سردار جو ہیں یہ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے بھی آگے تبلیغ شروع کر دی۔ یہ حضرت سعد جس وقت اپنے قبیلے میں گئے تو انہوں نے قبیلے والوں سے پوچھا، ہاں بھائی مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہا جی سردار سمجھتے۔ اپنے بارے میں کیسا سمجھتے ہو؟ فرمایا، قبیلے کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنا خیر خواہ سمجھتے، کہ آج تک تو نے ہمارے نقصان کی کوئی بات نہیں کی۔ فرمانے لگے اچھا میرا اور آپ کا بولنا حرام ہے، آج کے بعد میرے ساتھ وہی بولے گا جو مسلمان ہو جائے گا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا۔ اب سارے کے سارا قبیلہ ایک ہی دن میں مسلمان ہو، اور مدینے کے اندر پھر حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں یہ معلم کی حیثیت سے جانے لگے، اور لوگ انہیں المقری کہتے تھے۔ مقری کہتے ہیں کہ جو پڑھانے والا ہو اسے مقری کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت اسید بن حذیر بھی مسلمان ہو گئے، حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی 12ویں سال کے اندر یہ مسلمان ہے۔ یہ صحابی جو ہے نا لنگڑے صحابی تھے، ایک ٹانگ سے لنگڑا پن تھا، اور احد کی جنگ میں جب ان کے سارے بیٹے جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تیرا تو عذر ہے، قرآن کہتا ہے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، نہ اندھا جو ہے وہ اس پر کوئی گناہ ہے، نہ لنگڑا جو ہے اس پر کوئی گناہ ہے۔ نہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں، میں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین کو روندنا چاہتا ہوں۔ بیٹے بھی منع کر رہے ہیں، گھر والی بھی منع کر رہی ہے کہ یار ہم جو جا رہے ہیں ابا جان، آپ کو جانے سے کیا، ہم جو جا رہے ہیں ہمارے جانے میں بھی تو آپ کو ثواب ملے۔ نہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دی۔ اللہ کے نبی نے جب اجازت دے دی تو مدینے سے احد کے میدان کی طرف نکلنے سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں، کہنے لگے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ میں تیری راہ میں جا رہا ہوں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت سے سرفراز کرنا، ولا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ لوٹا۔ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ اب ان کی میت کو جب اونٹ پر لادا جاتا، اونٹ کو مدینے کی طرف چلایا جاتا تو اونٹ نیچے بیٹھ جاتا، جب مدینے سے الٹ اس کا رخ کیا جاتا تو اونٹ چلنے لگ پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہے۔ آپ نے پوچھا ضرور عمر نے کوئی دعا کی ہوگی جس کے نتیجے میں اونٹ جو ہے ادھر چلتا ہی نہیں۔ گھر والوں سے پوچھا، اہلیہ نے جواب دیا کہ انہوں نے نکلتے ہوئے کہا تھا اللہ مجھے شہادت کی موت سے سرفراز کرنا اور مدینے کی طرف مجھے واپس لے کر نہ آنا۔ تو یہ حضرت عمر بن جموع یہ بھی نبوت کے 12ویں سال میں مسلمان ہوئے۔ تو نبوت کا 13واں سال آیا تو 13ویں سال کے اندر یہی حضرت مصعب بن عمیر کی محنت جو ہے مزید رنگ لائی۔ ویسے تو یثرب سے 400 افراد کا ایک قافلہ آیا جو حج کرنے کے لیے آیا، لیکن ان 400 قافلے کے اندر جو ہے 73 مرد اور 2 عورتیں جو ہیں یہ مسلمان تھیں۔ مسلمانوں کا 75 افراد کا قافلہ آیا، اور اس وقت یہ لوگ مشورہ کر کے آئے کہ اب جو ہے نا اس دفعہ مدینہ مکے کے حالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، ہر دن جو ہے پہلے دنوں سے سخت آ رہا ہے،
ہر دن کے اندر کفار جو ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں ڈال رہے ہیں، آپ کے رستے تنگ کر رہے ہیں۔ تو اس دفعہ جو جانا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کے آنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی کریں، ہمارے پاس یثرب میں آ جائیں اور ہمارے مہمان بنیں۔ تو یہ لوگ جو ہے ادھر گئے، تو کل سے سبق کا آغاز جو ہے یہ ادھر سے ہی ہوگا۔ آج چونکہ وہ ہماری جو سیرت کمیٹی ہے اس کا چھوٹا سا اجلاس بھی ہونا ہے، اس لیے آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیں، کل یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر، اللہم انت ربنا ونحن عبادک۔ اے میرے مالک، ہم جو تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں بیٹھے، اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اگر یہ بیٹھنے والا عمل تیری رضا کے لیے تھا، تو اس عمل سے راضی ہوا ہے، تو اے اللہ ہماری جائز خواہشات کی تکمیل فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو صحت دے دیجئے، خصوصاً ہمارے گلے کے ہیں بھائی خاور صاحب، اے میرے مالک انہیں بھی صحت دے دیجئے۔ بھائی احسان اللہ صاحب چک چٹھا والے جن کا آج بائی پاس ہوا ہے، اے میرے مالک انہیں بھی صحت دے دیجئے۔ اور بھی جن بہنوں نے بھائیوں نے بیماروں کی صحت کے لیے کہا ہوا ہے، اے اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہماری مشکلوں کو دور فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہمارے بچے اور بچیاں جو امتحان دے رہے ہیں، اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی اور ہمیں بھی دنیا اور آخرت کے سارے امتحانوں میں کامیاب فرما دیجئے۔ اے میرے مالک یہ جن ہستیوں کے ہم نے حالات پڑھے صحابہ اکرام کے، اے اللہ ہمیں ان صحابہ پاک کے نقش قدم پر چلا دیجئے۔ اے میرے مالک قیامت والے دن ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے ایک بھائی بھی ہیں اور رشتے میں میرے ہم زلف بھی ہیں، بھائی خالد صاحب، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کروائیں۔ اے میرے مالک ان کی بھی جائز حاجات کی تکمیل فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔